الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقل منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين أحد في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واستفتحوه بكرة أصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العلي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ احزاب کی آیات ہیں جس میں آپ غزوہ خندق کا تذکرہ سن چکے اور اس میں آپ نے یہ بھی سنا کہ اس غزوے کے بعد بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا جو یہودیوں کا بڑا مالدار ہے، بڑا زبردست
بہت بڑا قبیلہ تھا اور انہوں نے غداری کی تھی. اس واقعے کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت ہی جائیداد، مال و دولت، مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب مہاجرین میں تقسیم فرما دیا تھا. ادھر بنو نذیر کا بھی معاملہ پیش آیا تھا، یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ تھا، اسے بھی مال غنیمت حاصل ہوا. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی دنیاوی اور معاشی حالت بھی بہت بہتر ہو گئی. کافی وسعت و گنجائش پیدا ہو گئی، معاشی تنگی دور ہو گئی، خوشحالی آ گئی. تو ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاں جو امت کی مائیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ بڑی تنگی توشی سے بسر کی ہے. کچھ نہیں، جیسے عام طور سے خیال ہوتا ہے ایسا خیال ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، انسانی تقاضا ہے، بشری فطرت ہے. انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے ہاں خوشحالی ہو گئی ہے، ان کی عورتیں بھی ذرا اچھا پہننے ہونے لگی ہیں، کچھ کھانے پینے میں بھی ذرا بہتری ہو گئی ہے. کچھ نہیں تو خیال ہونا ہی چاہیے. پھر وہ ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت سربراہ مملکت جو تھے، لیکن سب کچھ دوسروں کے لیے تھا، اپنے لیے کچھ نہیں تھا. 3 ازواج مطہرات اکٹھے ہو کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں تو کچھ ہم لوگوں کے نان نفقہ میں بھی توسیع کی جائے. بس یہی اتنی بات تھی، یہ کوئی بات تو نہیں ہے، کوئی یہ تو بات ہے، کوئی بات ہے نہیں کہ بھئی اب حالات اچھے ہو گئے ہیں کچھ ہم لوگوں کے لیے بھی خرچہ ورچہ میں کچھ وسعت کی جائے. بس اتنی ہی بات تھی. کون سی بات ہے یہ؟ لیکن اتنی ہی سی بات بہت بڑی بات ہو گئی. اس لیے کہ دیکھیے، ایک ہی بات ایک کرے تو کچھ نہیں ہے، دوسرا کرے تو بہت کچھ ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی اگر شریف گھر کا لڑکا وہی حرکت کر دے تو ناک کٹ جاتی ہے. تو یہ عورتیں ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم بھی تھیں، آپ کی بیویاں تھیں، ان کا یہ مقام تھا. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ پیشکش ادب کے ساتھ، تو یوں ان کو بھی اس خیال بھی نہیں تھا کہ اس میں یہ سب ہو سکتا ہے. بھئی ظاہر بات ہے کہ فاقے بھی ہو رہے ہیں، پہننے کا بھی کچھ ٹھکانہ نہیں ہے قاعدے کا ڈھنگ کا، اور دیکھا کہ خوشحالی ہو گئی ہے، مسلمانوں کے ہمیں سب کچھ ہو گیا ہے، تو اتنی بات کہہ دی. ان کو خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی دنیا داری کی بات ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بہت تکلیف ہوئی، اتنی ہی بات سے آپ کو بڑا رنج ہوا، اس لیے کہ آپ نے تو دنیا کی طرف کبھی التفات ہی نہیں فرمایا تھا. دنیا کی طرف تو آپ نے کبھی کوئی توجہ ہی نہیں کی تھی. آپ کے سامنے تو ان حالات میں جب مکی زندگی میں تھے، آپ کے سامنے پیشکش کی گئی کہ اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بنا دیے جائیں، آپ کے ساتھ ساتھ سونے چاندی کے کان چلا کریں آپ کے اشارے پر، تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. آپ کی شخصیت، آپ کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائی تھی، آپ کی فطرت، آپ کا مزاج ایسا تھا کہ صحابی نے دیکھا کہ آپ چٹائی پر فروکش ہیں،
اور بیٹھے تو بدن مبارک پر چٹائی کے نشانات لگے ہوئے تھے. ان کو رونا آ گیا اور کہا اللہ کے رسول آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ کی یہ حالت ہے, یہ قیصر و کسریٰ روم ایران کے بادشاہ یہ اللہ کے باغی ہیں, وہ مزے اڑا رہے ہیں. تو ہم نے فرمایا ہمارا ان کا کیا, ان کے لیے دنیا ہی ہمارے لیے آخرت ہے. اس لیے جب ازواج مطہرات نے یہ پیشکش کی کہ کچھ ہمارے نان نفع میں بھی اضافہ ہو, کچھ تھوڑی سی یہاں بھی وسعت ہو, تو آپ کو اس قدر ناگوار ہوا کہ آپ نے مسجد نبوی کے قریب بالا خانے پر قیام اختیار فرما لیا اور 29-30 دن یعنی 1 مہینہ آپ وہاں رہے ناراضگی کی حالت میں. صحابہ ملنے کے لیے گئے تو کسی کی اجازت نہیں تھی. صدیق اکبر گئے تو ان کو اجازت دی گئی, فاروق اعظم گئے تو ان کو اجازت دی گئی. بعض روایتوں میں ہے, صاحب روح المعانی وغیرہ نقل کیا ہے, یہ دونوں حضرات بیٹھے دیکھا کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں اور ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں, سب خاموش ہیں. غرض اور تفصیلات ہیں, میں اس کو نہیں بیان کرتا ہوں. یہ حالات ہیں. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو آج میں نے پہلی آیت تلاوت کی ہے. زیادہ راجح جمہور مفسرین کے نزدیک یہی ہے کہ یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی, اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی یہ بنو قریظہ وغیرہ کے حالات بیان کرنے کے بعد ہی اس کو اس آیت کا ذکر آ رہا ہے یہاں. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی رونق یہاں گڑبڑ ہے کیا, ابھی تو ٹھیک ہی تھا نا, بلا لیجیے بھیا کو. تو اے نبی ٹھیک ہے, وہی گڑبڑ ہے شاید, اس کو نہ دبا, اس میں ٹیک نہ لگائیے, الماری میں ٹیک نہ لگائیے. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہتی ہو تو آؤ, میں تمہیں کچھ مال اور سامان دے دیتا ہوں اور خوبصورتی کے ساتھ تم کو آزاد کر دیتا ہوں. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاری کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اس کو آیت تخییر کہتے ہیں, اختیار دینے والی آیت. اللہ تعالیٰ نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دلایا ان کو کہ دیکھو تمہارے سامنے 2 راستے ہیں. ان بیچاروں نے کیا کہا تھا, یہی کہا تھا نا, ارے بھائی فقر و فاقہ کی زندگی گزر رہی ہے, کپڑوں میں پیمن لگے ہوئے ہیں, تو اب ذرا گنجائش ہو گئی ہے اور عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی فراخی کو شادی ہو گئی ہے, تو ہمیں بھی کچھ بڑھا دیا جائے اس میں. یہی تو کہا تھا, یہ تھوڑی کہا تھا کہ صوفہ سیٹ بدل دیا جائے, ڈبل بیڈ پرانا ہو گیا ہے, مارکیٹ میں نیا ماڈل آ گیا ہے, یا گھر کی چھت ہی بنا دی جائے, ٹائلس ہے, اسے تھوڑی کہا تھا. اتنی ہی کہا تھا, جس کا مطلب صرف اتنا ہی تو تھا نا کہ 2 وقت کھانا ملنے لگے, ذرا کپڑے تھوڑے سے قاعدے سے ہو جائیں. لیکن اس پر تنبیہ ہو رہی ہے کہ اچھا دنیا کی طرف تمہاری توجہ ہو گئی, تمہاری توجہ دنیا کی طرف ہو گئی, تمہیں یہ خیال نہیں کہ تم ہو کہاں,
تم نے خانہ نبوت کی قدر نہیں پہچانی. نبی کی بیوی ہونے کی حیثیت کو تم نے نہیں پہچانا. تمہاری نظر دنیا کی طرف کیوں گئی؟ یہی اس کا نام دنیا پڑ گیا. یہ کہ 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر پہنے لگی دنیا ہو گئی. تمہاری نظر اس طرف پر چلی گئی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. اگر تمہیں یہی پسند ہے کہ دنیا کی آسائش، دنیا کی نعمتیں تمہیں مل جائیں تو ہاں میں تمہیں دے دیتا ہوں، جاؤ آزاد کر دیتا ہوں. اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو بڑے عظیم کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، لیکن اس کا جواب تم نہ دینا، جلدی نہ کرنا جواب دینے میں، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا تب جواب دینا. سب سے پہلے حضرت عائشہ ہی صاحب نے یہ بات کہی کہ میں تم سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اس کا جواب دینے میں تم جلدی مت کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا تب جواب دینا. حضرت عائشہ نوعمر تھی نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تو حضرت عائشہ کی عمر 18 سال کی تھی. آج تو 18 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. یہی ایک دوشیزہ آپ کی بیوی تھی اور بالکل بچی ہی تھی. 18 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے. اور یہ آپ کے انتقال سے 4-5 سال پہلے کا واقعہ ہے، سن 5 یا 6 ہجری کا واقعہ ہے. تو آپ نے فرمایا نوعمری ہے. سوچا ہوگا آپ نے کہ نوعمری ہے، ہو سکتا ہے جلدی میں کوئی جواب دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کے تو اتنا علم سے بھر دیا تھا، ایسی معرفت سے پر کر دیا تھا کہ آپ کے بعد بڑے بڑے صحابہ کرام کسی مسئلے میں جب الجھ جاتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ ہی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مسئلے کا حل ملتا تھا ان کو. پھر آپ نے یہ کہنے کے بعد یہ آیت سنائی، پہلے تنبیہ کرتی کہ جواب دینے میں جلدی مت کرنا، پھر یہ آیت سنائی. تو عائشہ نے عرض کیا کہ کیا میں اس کے لیے اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ استامر ابویا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے جاؤں گی کہ میں کس کو اختیار کروں؟ میں اللہ اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے اور ازواج سے یہی بات کہی اور سب نے یہی بات کہی کہ میں اللہ اور رسول کو اختیار، سب نے اللہ اور رسول کو اختیار کر لیا. فوراً کو تنبہ ہو گیا کہ یہ بات جو ہم نے کہی یہ ہمارے مقام زوجیت نبوت سے فروتن بات تھی، اس لیے ہمیں اس پر تنبیہ کی گئی. اچھا، اب اتنی ہی بات نہیں ہے، آگے ارشاد ہوتا ہے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اس آیت پر 21 ختم ہے. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کوئی کھلی ہوئی بیہودہ حرکت کرے گی تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ بڑے لوگوں کے گھرانے کے لوگوں کو سزا دینا آسان نہیں ہوتا نا، تو لیکن اللہ کے لیے بڑا چھوٹا سا برابر ہے، اس لیے اللہ کے لیے آسان ہے تمہیں دگنا سزا دینا. اصل میں ان آیتوں پر بڑی بحثیں ہیں، ان میں بعض بحثیں خالص علمی ہیں. اسلام میں حیثیت کے مطابق سزا کا تعین ہے. ایک آزاد آدمی ہے، آزاد عورت ہے، آزاد سے مراد آوارہ نہیں جو غلام نہ ہو. پہلے غلام ہوتے تھے نا،
اور ایک باندی ہے، غلام ہے. آزاد کی سزا غلام سے دگنی ہے، باندی غلام کی سزا آزاد سے کم ہے. وہ شریف ہے نا. اب چلن دوسرا ہے، اب تو چلن دوسرا ہے. غریب بیچارہ بے حیثیت کوئی جرم نہ بھی کرے تو پٹائی ہے، ان کا 70 گناہ معاف ہے. تو یہ کہ باندی کی سزا کم، شریفی سزا. اور یہ شریفی نہیں ہیں نبی کی بیویاں، بلکہ شریفوں میں بھی سب سے اعلیٰ مقام پر خانہ نبوت کی امہات ہیں کہ یہ حرم ہیں. یہ اس واسطے شریف زادیوں سے بھی ان کی سزا دگنی ہو گئی، شریف زادیوں سے بھی ان کی سزا دگنی ہو گئی. تمہارا مقام اتنا ہے، اگر اچھا کام کرو گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا، گناہ کرو گے تو. اچھا، یہیں سے ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ خالی انسانوں ہی پر یہ منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جن مقامات کو شرف و بزرگی عطا فرمائی ہے ان کا بھی معاملہ ہے کہ حرم میں اگر اچھا کام کرو تو ثواب زیادہ ہے، لیکن گناہ کا کام کرو تو گناہ بھی زیادہ ہے. تو تم حرم نبوت ہو، اس لیے اگر تم سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے گا، فاحشہ کا لفظ آیا ہے. فاحشہ کا عام طور سے ترجمہ بے حیائی کیا جاتا ہے، اور عام طور سے اسے مراد بدکاری لی جاتی ہے، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے. اور خود اس لفظ کا قرینہ یہاں موجود ہے، اس لیے کہ مبینہ مانے وعدے کھلی ہوئی. تو یہ بدکاری والا کام کھلے ہوئے اس فضا میں معلوم ہے یہاں کوئی ایسا کام مراد ہے جو علانیہ بھی کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبیوں کی بیویاں کافر مشرک تو رہی ہیں لیکن بد کردار نہیں رہی ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ کافرہ تھیں لیکن فاجرہ نہیں تھیں، بدکار نہیں، کردار کی خرابی مبتلا نہیں تھیں. ای تو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں، مومنات میں سے ہیں. تو یہاں اس کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہ کھلی ہوئی بےہودگی میں مراد اس لیے کہ کوئی ایسی کام، کوئی ایسی بات کی تم نے، کوئی ایسا کام کیا تم نے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف ہو جائے. تم سے کوئی ایسا کام ہو جائے گا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کو ناگواری ہو جائے، تو اس پر تم کو دوسری سزا ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. حضرت زین العابدین جو حضرت حسین سبط رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو نواز رسول ہیں، خاندانی نبوت کے چشم شرام ہیں، آپ کو کیا کہنا ہے نا؟ انہوں نے فرمایا کیا کہتے ہو تم؟ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کریں تو زیادہ سزا ہمارے لیے ہے، اگرچہ اجر و ثواب بھی زیادہ ہیں. اور آج کل حال یہ ہے کہ سجادہ نشینان کی اولاد اپنی زادگان کہتے ہیں ہمارے پاس 7 پوچھ تو معاف کرا کے گئی ہیں، اور 7 پوچھ کا انتظام کر کے ہم چلے گئے ہیں. نبی اور خانوادہ نبوت کو تو یہ معاملہ ہے، نواز رسول تو یہ کہہ رہے ہیں. اور یہاں گمراہی کا سلسلہ یہ اعتراض ہو گیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اسی سے بات معلوم ہوئی کہ علماء اور مشائخ، دینی خدام، دین کی خدمت کرنے والے، قوم کے پیشوا اور مقتدا، ان کو زیادہ سنبھل کے رہنا چاہیے، ان کو زیادہ بنسبت اوروں کے زیادہ محتاط رہنا چاہیے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو یہ سب تاکیدات فرمائی جا رہی ہیں وہ یہ نہیں کہ ان کی خصوصیت ہے دوسروں کو آزادی ہے، نہیں، وہ اسی لیے کہ وہ ایسے گھر کی حرم ہیں کہ جہاں سے ہدایت کا سرچشمہ، جہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں. وہیں پر اگر کوئی کمزوری ہوگی تو یہ ہدایت کس طرح پھیلے گی؟
اس لیے ان کو اس طرح نمونہ بن کر رہنا ہے، اس طرح نمونہ بن کر رہنا ہے کہ اس سے بہتر نمونے کا تصور نہ ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے صرف یہی تو چاہا تھا نا کہ بھئی پیٹ بھر کھانا بھی لے لیں گے، یہ تھوڑی چاہا تھا کہ ہمارے گھروں میں قالین بھی جائے، لیکن اسی پر یہ تنبیہات ہو رہی ہیں۔ ابھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی بھی بےہودگی کر کے تم سے ہو گئی کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رنج پہنچ گیا، کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو تم کو دوہری سزا ملے گی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ نبی کے گھر کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی کچھ دشواری ہو جائے گی، پس و پیش ہو جائے گا، تردد اللہ کے لیے آسان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ من یقین بن للہ ورسولہ۔ دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں اپنے ذوق کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو مسئلہ نہ سمجھیے گا، میں اپنے ذوق کی بات بتاتا ہوں۔ جب میں تلاوت کرتا ہوں، عام طور سے لوگ پارہ کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں نا، ایک پارہ دو پارہ ہے نا، تو جب میں تلاوت کرتا ہوں اور اگر اول تو پوری صورت پڑھ لیتا ہوں، مثلا سورہ احزاب ہی ہے پوری پڑھ لیا، جیسے آج ہی شاید یہی تک تلاوت سورہ احزاب پوری، لیکن اگر جلدی رہی کوئی، مثلا جماعت کا وقت ہو رہا ہے، اب جلدی ہے، تو میں 22ویں پارے کی یہ آیت بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ اس لیے کہ 21ویں پارے کی آیت میں یہ ہے نا کہ دوہری سزا دوں گا، صرف تصویر کا ایک پہلو ہے، اس میں تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ تم میں سے جو فرما برداری اختیار کرے گی اللہ اس کے رسول کی اور نیک کام کرے گی تو اس کو ہم اس کا اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے رزق کریم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں تک میں تلاوت کر کے تب بند کرتا ہوں، اگر پوری صورت نہ پڑھی تو۔ آپ سمجھ کے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں مسئلہ نہیں بتلا رہا ہوں کہ ایسا کرنا ہی ضروری ہے، لیکن میں اپنے ذوق کی ایک بات بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ مجھے پھوہڑ نہ سمجھیے، اتنا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ تو اگر کچھ ترجمہ سمجھ رہا ہے آدمی، اس کا خود جی چاہے گا نا، خود نہیں جی چاہے گا۔ تو اگر تم نے کوئی تکلیف دہ حرکت کی تو سزا بھی دگنی ہے، اور اگر تم میں سے کسی نے اللہ رسول کی فرما برداری اختیار کی، یعنی اس پر قائم رہی، اطاعت کرتی رہی جیسے اب تک کیا ہے، اور نیک کام کیے، تو ہم اس کو اس کا اجر 2 بار دیں گے، یعنی دگنا دیں گے۔ مثلا ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے تو تم کو 20 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ وَآتَنَّا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے رزق کریم تیار کر رکھا ہے۔ رزق کریم عزت والی روزی، رزق کریم اس کو کہتے ہیں جو عزت والی، سہولت اور عافیت کے ساتھ مل جائے اور عزت احترام کے ساتھ مل جائے۔ تو جنت میں بھی اہل جنت کے لیے رزق کریم ہی کا وعدہ ہے۔ روزی تو سبھی کی مل جاتی ہے، جس کی عزت والی ملے وہ الگ بات۔ دیکھیے لوگ دعوت کرتے ہیں، کتنا اچھا اچھا کھانا پکواتے ہیں، اس میں بہت سے بیچارے مانگنے اگنے والے بھی آ جاتے ہیں، تو لوگ اب ظاہر بات ہے کہ جو کھلا رہے ہیں سب کو وہی دیں گے، ان کو بھی نا بھائی وہی شیرمال اس کو بھی، وہی بریانی اس کو بھی، جو کھلا رہے ہیں وہی اس کو بھی دے دیا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اس کے لیے سوکھی روٹی لا کے دیں گے اس کو، لیکن اس کو جو ملا ہے وہ رزق کریم کے طور پر اس کو دے دیا، اٹھا کر کے رکھا اپنا، عزت کے ساتھ نہیں ملی اس کو، یہ ہے نا۔ اور آپ کو معزز جو مہمان آیا ہوا اس کو آپ نے استقبال کیا، ایسا خوش آمدید ہو بیٹھایا، اس کو لے آ کر عزت کے ساتھ کھلایا، تو کھانا وہی تو اس کو بھی ملا، وہی اس کو بھی مل رہا ہے، لیکن اس کو عزت کے ساتھ مل رہا ہے، ایک کو ذلت اگر نہیں تو عزت بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے رزق کریم تیار کر رکھا ہے۔ رزق کریم کا 2 مطلب ہے، ایک یہ کہ ایسا رزق جو مرغوب ہے، اس کو پسندیدہ ہے، اور دوسری یہ کہ عزت کے ساتھ ملے اور مرغوب غذا ملے۔ مرغوب مانے جو پسند ہو وہ ملے، بہت عزت ہی کے ساتھ ملے لیکن اچھا ہی نہیں لگتا، ہمیں پسند ہی نہیں ہے تو وہ بھی بیکار ہے۔ تو رزق کریم اس وقت ہوگا جو پسندیدہ ہو، مرغوب بھی ہو، اور ساتھ ہی عزت کے ساتھ بھی ملے۔ اب سنیے آگے کیا فرماتے ہیں۔ یہ سب تو تاکیدات اور تنبیہات کر دی گئی ازواج مطہرات کو کہ دنیاوی زندگی چاہیے تو لو، اور آخرت کی زندگی چاہیے تو پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہے،
اور تم نے یہ حرکت کی تو یہ ہے، اور نیک کام کیے تو یہ ہے، لیکن تمہارے لیے مخصوص احکام ہیں کیوں؟ تمہارے لیے مخصوص احکام کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے ہیں کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن فیطمع بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقولن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو تمہیں عام عورتوں کی طرح رہنا بھی نہیں ہے۔ اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو جب تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ تم حرم نبوت ہو تو تمہیں اسی طرح رہنا چاہیے۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ جو پیشوایان مذاہب ہیں، پیشوایان مذہب ہیں، علماء مشائخ ہیں، ان کے یہاں ان کی خواتین کو بھی عام عورتوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اب کوئی مولوی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مولانا صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ ہماری بہو ماسٹرائن ہو گئی ہے، نوکری کرتی ہے، اس کے پیسہ سے ہم حج کرنے جا سکتے ہیں، عمرہ کرنے۔ اب بتائیے میں کیا جواب دوں کلیم بھائی؟ وہ مولانا ہے، مولانا بھی رات میں کچھ کلہڑ میں پیتے ہیں۔ ابھی فتویٰ الگ بات ہے، لیکن مولانا کو کیسے رہنا چاہیے وہ الگ بات ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ مطلب تمہیں پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے، تقویٰ کے اعلیٰ معیار اترنا چاہیے۔ تم عام مسلمان عورتیں جو ہیں اس طرح سے تم غیر مسلم کو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور سنیے، یہ سب ازواج نبی ام المومنین بھی ہیں، مسلمانوں کی مائیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا آگے حکم رہا ہے؟ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت 9 ازواج آپ کی تھیں، 9 بیویاں ایک ساتھ آپ اکٹھی تھیں اس وقت، جس میں سے 5 تو خاندان قریشی کی تھیں اور 4 دوسرے خاندانوں کی تھیں۔ یہ امہات المومنین ہیں، لیکن حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو تم نزاکت سے نہ بولا کرو، فلا تخضعن بالقول، تم نزاکت سے بات نہ کیا کرو۔ یعنی اگر مردوں سے بات کرنے کی ضرورت ہی پیش آ جائے پردہ کے پیچھے سے، بات تو پردہ کے پیچھے ہی سے ہوگی، تو نزاکت سے نہ بولا کرو۔ نزاکت سے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے اندر فطری طور پر آواز میں جو زنانہ پن ہوتا ہے، جس میں ایک طرح کی زنانہ کشش ہوتی ہے، اس طرح نہ بولا کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ بن کر کے نزاکت نہ کرو، بن کر کے نزاکت تو بنا کر کے نزاکت کرنا تو جائز ہی نہیں ہے کسی صورت میں، لیکن جو عام فطری طور پر ان کے آواز میں جو نزاکت ہوتی وہ بھی نہ کرو۔ ہمارے بیچارے ایک ملاقاتی تھے بے تکلف، وہ سالہ سال تک روزانہ میرے پاس جو عصر سے پہلے آ جائیں تو عشاء بعد مغرب بعدیں جائیں، کچھ دن بہت دنوں تک پڑھا بھی اس سے انہوں نے، حالانکہ وہ ایک جگہ لیکچرر تھے تو عربی پڑھنے کا شوق تھا، بڑے مزے کے آدمی تھے بیچارے، انتقال ہو گیا، بہت مزے کے آدمی تھے۔ کہنے لگے کہ وہ اپنے گھر کی بات بتاتے ہیں، گھر مطلب عزیزوں کی، لڑکیوں کی اور جیسے بھائیوں کی بیویاں ہیں اور یہ ہیں، کہتے ہیں ایسا ایٹھا ایٹھا وہ بولتی، میں کہتا ہوں نہیں دیکھو جیسے بولا کرتی ہو اسے بولو، یہ مٹک مٹک مت بولو، ہم کہ بچی ہو جاتی ہیں، اپنے شوہر سے تو غرا کے بولیں گی جی، اور دوسرے سے ٹیلی فون پہ بات کریں گے ایسا معلوم ہوگا کہ لیلا ہیں۔ ارے لیلا کا نام اس لیے لے لیا، پتہ نہیں بیچاری کیسے بولے، ہم کو پتہ نہیں، آج کل کی جو لیلا ہیں جھوٹی موٹی ہیں، ہیروئن کہہ لیجیے آپ کو جیجا ہے نبان،
اور ساس سسر تو ایسا بولیں کہ ساس سسر جیسے کوتوال ہوں. ہاں ساس سسر جیسے کوتوال ہیں اقبال بھائی. اور غیروں سے جن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ جو فطری نزاکت تمہاری بولی میں ہے وہ بھی نہ ہونی چاہیے. پردے کے پیچھے ہی سے ضرورت پڑ گئی تو بات کر لو، لیکن جو فطری نزاکت اللہ نے رکھی ہے اس کو بھی ذرا کھردرپن کے ساتھ بولو، بد اخلاقی کے ساتھ نہ بولو لیکن کھردرپن کے ساتھ بولو. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض ازواج مطہرات کا حال یہ تھا کہ جب غیر مردوں سے کبھی کوئی بات ہی کرنی پڑ گئی تو منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھیں یا کپڑا وغیرہ لگا لیتی تھیں تاکہ آواز کی ہیئت بدل جائے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کہیں لالچ نہ کرنے لگے. بیماری سے مراد یہاں نفاق نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے بات کرنے تو صحابہ ہی آئیں گے نا. بیماری سے مراد یہ کہ شہوت وغیرہ جو عام طور سے رجحان اور میلان ہو جایا کرتا ہے صنف مخالف کی طرف، وہ یہ کس ماحول کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس ماحول کی بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف ازواج مطہرات جیسی مقدس خواتین ہیں اور دوسری طرف صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت ہے کہ ایسی مقدس جماعت نہ پہلے فرشتوں نے دیکھی تھی نہ بعد میں دیکھیں گے. اس ماحول کی بات ہو رہی ہے یہ. تو اب سنیے، جب بات یہاں تک پہنچ گئی اور قرآن میں صاف صاف موجود ہے تو آج دنیا چاہے جو کچھ کہے اور چاہے جو پروپیگنڈے کیے جائیں، لیکن کیا ہم اس آیت کا ترجمہ کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اس آیت کی تفسیر کرنا چھوڑ دیں گے ان کے ڈر کے مارے؟ ہم اس کو بیان نہ کریں گے؟ اب حالت یہ ہے کہ صرف نہیں کہ ٹی وی پر اور اس پر بھی موبائل پہ بھی کبھی کبھی آتا ہے، اٹھاؤ، اب نمبر سیو تو سب کا رہتا نہیں ہے، تو معلوم ہوا کوئی کہتی میں فلانی بول رہی ہوں بینک سے فلانی جگہ سے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں سب غیر مسلم ہی ہیں. تو ٹی وی پر، اخبارات میں، اسٹیج پر، ثقافتی پروگراموں میں جس کا نام کلچرل پروگرام لکھا گیا ہے، صرف یہی نہیں، بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لڑکیوں کے جو دینی مدارس قائم کیے گئے ہیں، جی جیسے عربی مدارس لڑکوں کے ہیں، ویسے اب آج کل ایک ہوا چل گئی ہے کہ لڑکیوں کے دینی مدرسے کھول رہے ہیں ہاسٹل والے. میں لڑکیوں کے ہاسٹل والے مدرسوں کے خلاف ہمیشہ رہا ہوں. لڑکوں کا ہاسٹل والا مدرسے میں تو مصیبت ہے. تو یہ لڑکیوں کے جو ہاسٹل والے مدرسے کھل رہے ہیں عالمہ بنانے کے لیے، وہاں پر لاؤڈ اسپیکر لگا کر ان عالمہ لڑکیوں کے پروگرام کرائے جاتے ہیں. یہ مولانا مفتی لوگ کراتے ہیں، وہ اس آیت کو نہیں پڑھتے ہیں یا ان کے کورس میں یہ آیت نہیں ہے، اس کا ترجمہ نہیں جانتے، وہ اس کی تفسیر نہیں جانتے. یہ خود دھوکے میں ہیں اور پوری ملت اسلامیہ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. ایک دفعہ ابھی 2-4 سال کی بات ہے، میرے بہت پرانے ساتھی تھے بیچارے، اب کیا پتہ جس کا نام آتا ہے مرحوم ہی ہو جاتے ہیں سب. یہ 2 سال میں ایسا لوگ مرحوم ہو گئے. اب سمجھ لو ہم لوگ بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں کہ توبہ کی توفیق ہوتی رہے اور اس جو زندگی مل گئی ہے اس کا صحیح استعمال ہو جائے، گناہوں سے محفوظ رہیں اور توبہ کی توفیق ہوتی رہے. تو بیچارے عالم تو نہیں تھے، حافظ تھے، تو انہوں نے لڑکیوں کے مدرسہ کھولا. میرے چونکہ بہت پرانے تعلقات تھے، تقریباً 50 سال سے میرے ان کے تعلقات تھے، تو میرے پاس آئے بہت دنوں کے بعد. ملاقات اس وقت تھی جب میری بھی داڑھی سفید تھی، ان کی بھی کالی تھی، ان کی بھی کالی تھی. اب ملاقات ہوئی، دونوں کی داڑھی سفید ہو چکی تھی. مجھ سے انہوں نے کہا تو میں انکار نہیں کر پایا. میں نے کہا چلے آئیں گے.
اپنے اصول کے خلاف کام کیا میں نے، یہ تعلقات میں آ کر کے گئے. تو لڑکیاں تو تھی سب پردے ہی میں رہتی ہیں، لیکن لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا، نظم و تقریر سب لڑکیوں کی، سب پروگرام چل رہا تھا. پھر ایک صاحب اور تھے، انہوں نے پڑھایا، لڑکیوں نے لاؤڈ اسپیکر ہی سے پڑھا کتاب اور انہوں نے بیان کیا. لڑکیاں سمندر تھی لیکن لاؤڈ اسپیکر سب ہو رہا، چار گاؤں میں سنائی دے رہا ہے سب. ایسی کمرہ تو اس میں چار میرے خیال میں چار مفتی حضرات بیٹھے تھے مردوں میں. پیچھے سب ہو گیا تو آخر میں مجھ کو بھی کہا، میں سنتا رہا تھا. اب کیا کرتا، بھاگ تو سکتا نہیں تھا. اب بھاگتا اگر تو بھوک بھی لگی تھی نا، کھانا تو کھانا تھا. تو بیٹھا رہا میں، کیونکہ سنانا بھی تھا مجھے. جیسے ہی میں بیٹھا تو جو محتمم صاحب آ گئے سب کو اٹھ کے جانے لگے. میں کہا نہیں آپ بیٹھیے. تو جو مفتی لوگ وہاں موجود تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے، پہلے ایک بات سن لیجیے کہ اگر میں کہیں جاتا ہوں تو اگر مجھے کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے قابل اصلاح تو اصلاح کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اس آنے جانے کا مقصد یہی سمجھتا ہوں، اور اس کا مجھے ڈر نہیں رہتا کہ آئندہ مجھے کوئی بلائے گا کہ نہ بلائے گا. یہ تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے. مجھے دعوت نہیں ملتی تو بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ مل جائے تو کم سے کم معذرت کرنا پڑتا ہے، تب گھیاؤ، اور نہیں ملی تو کچھ نہیں، اپنا ہم آزاد ہیں، اپنا ملی ہی نہیں. تو میں نے کہا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مفتیان کرام ہیں، یہ بتائیے کہ عورت کے لیے اذان دینے کا کیا حکم ہے؟ تو چپ تھے سب. میں تو بتائیے، آپ لوگ مفتی ہیں نا، بتائیے کہ عورت کی اذان کا کیا حکم ہے؟ چپ. میں نے کہا حج میں مرد کو لبیک زور سے کہنا چاہیے، عورت کے لیے کیا حکم ہے، کیسے لبیک کہیں؟ چپ. میں نے بتائیے نا پھر آپ. خیر بہت زور ڈالا تو بولے کچھ. تو میں نے کہا لبیک کا تو یہ حکم ہے، امامت کی یہ حکم ہے، اذان کا یہ حکم ہے. تو یہ بخاری کی حدیث لاؤڈ اسپیکر پڑھنے کا، استقبالیہ نظم لاؤڈ اسپیکر پڑھنے کا، یہ کہاں سے جواز آ گیا؟ یہ کون فتویٰ سے جائز ہو گیا؟ یہ تو کیا کریں؟ میں آپ لوگوں کی خدمت یہ باتیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کم سے کم صحیح بات کا علم تو ہو آپ کو. گناہ کرو تو سمجھو تو گناہ کر رہے ہیں. تو وہ بیچارے حافظ جی سے کہنے لگے کہ ہم کو کیا پتا، دیکھتا ہوں مولانا لوگ کرتے رہتے ہیں، سلام بھی کرا دیا. بات صحیح کہی اس نے. میں نے کہا سنیے، مدرسہ قائم کرنے کا مقصد دین و سنت کی اشاعت ہے، چندہ بٹورنا نہیں ہے. یہ سب پروگرام جو کیے جاتے ہیں اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھا کر، کارنامہ اپنا دکھا کر چندہ زیادہ وصول ہو. اس لیے ہوتا ہے سب صاحب لڑکیوں نے خوب حدیث پڑھی اور خوب تقریریں نہیں، چندہ زیادہ وصول کرنے کے کیا جاتا ہے. تو مدرسہ کا قیام چندے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مدرسے کا قیام دین و سنت کی اشاعت کے لیے ہے. اصول سے کام کیا جائے، جتنا چندہ ملے مل جائے گا، نہ ملے گا نہ کریں گے، دوسرا کام کریں گے. لیکن یہ کہ مقصود وہ ہو جائے تو یہ بدترین دنیا داری ہے. دنیا داری کے طور پہ کی جائے، اور جواز عدم جواز کا جائز ناجائز ہونے کا خیال نہ کیا جائے، گناہ تو وہی ہے. لیکن اگر دینداری کے قالب میں کی جائے تو بدترین ہے نا وہ، اور زیادہ برا ہے وہ. آیت یہ کہہ رہی ہے امہات المومنین کو خاص طور سے خطاب کر کے، اور امہات المومنین کو خاص طور سے خطاب کر کے یہ کہ موقع اسی کا ہے، ورنہ مخاطب ساری مسلمان عورتیں ہیں. اس لیے کہ جب امہات المومنین کو یہ حکم ہے تو پھر تمہارے لیے تو بدرجہ اولیٰ یہ حکم ہے. معاشرہ وہ ہے کہ مقدس مائیں ہیں یہ، اور ان کو جن سے واسطہ بات چیت کبھی پڑھ سکتا ہے وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے کہ فرشتوں کو جن پر رشک آتا ہے.
بقول شاعر کے ایک دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. واقعی وہ جماعت ایسی تھی. ان کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم نزاکت کے ساتھ بات مت کرو. اور نزاکت کی مراد وہ فطری لکھا ہے وہ جو فطری نزاکت موجود ہے, بنا کر کے تصنع کر کے نزاکت اختیار کرنا. جی آئی پلیز, ارے یہ آئی پلیز کہاں ہے بھائی؟ ہاں اسی میں سب پلی پلا بنتے چلے جا رہے ہیں. اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. اور پھر وہ اگر اس طرح کے دینی نام پر پروگرام میں ہو تو ظاہر بات ہے اس کی قباحت اور بڑھ جائے گی. ایک تو یہ کہ آدمی سواری سوٹ پہن کے رقص کرے ناچے, اور ایک ہی کہ شیروانی پہن لے, ٹوپی بھی لگا لے, پگڑی باندھ لے, تب رقص کرے, تو قباحت اس کی اور بڑھ جائے گی نا. اس کی شناعت برائی اور زیادہ ہو جائے گی. تو اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نزاکت سے نہ بولا کرو کہ جس کے دل میں بیماری یعنی شہوت کی بیماری ہے اور یہ فطری چیز ہے وہ امید کرنے لگے. بلکہ وقلن قولا معروفا, تم ایسی بات کرو جو درست بات ہو, یعنی اس لہجے میں بات ہونی چاہیے کہ جس میں دوسرے کے اندر کوئی نزاکت کا تصور ہو کر میلان اور رجحان غلط نہ پیدا ہو سکے. اور اب سنیے, عورتوں کی اصل پوزیشن واضح کر رہا ہے قرآن کہ ان کی اصلی حیثیت, اصلی پوزیشن ان کی کیا ہے. فرماتے ہیں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. دیکھیے ایک ہے پردہ. آج کل حجاب کا مسئلہ بہت چلا ہوا ہے نا, جس حجاب پر اتنا شور و ہنگامہ ہے اور اس پر ایک لڑکی کو اتنا روپیہ ملا ہے کہ شاید گن نہیں پا رہی ہے نا. وہ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا نا, تو اس کو اتنا روپیہ جگہ جگہ سے ملا, گن نہیں پا رہی ہے بیچاری. وہ یہ کچھ اسلامی حجاب نہیں ہے, وہ محض ایک رومال لپیٹ لینے پر اتنا ہنگامہ ہے. اور باقی اگر اسلامی حجاب اختیار کرتی وہ تو شاید اللہ تعالیٰ کی بہت مدد نازل ہوتی. اصل حجاب تو یہ ہے کہ عورت اگر نکلے تو ایک بڑا سا نقاب یا بہت بڑی سی چادر اس طرح اوڑھے ہوئے ہو کہ یہ پتہ نہ چلے کہ 85 کلو کی ہے کہ 45 کلو کی ہے کہ 25 کلو کی ہے. صرف آنکھ ایک کھلی رہے جس سے راستہ نظر آئے. اب آپ کو دی جائے کیسی جی آپ ہمیں پسماندہ, اس لیے کہ آپ روشن خیال ہیں, لیکن قرآن تو یہی کہتا ہے یہ ہے حجاب. لیکن یہ بھی اصلی پوزیشن نہیں ہے عورت کی. عورت کی اصلی حیثیت یہ ہے کہ وہ گھر میں رہا کرے. اس کی اصلی حیثیت یہ ہے کہ وہ گھر میں رہا کرے اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا کرے. اور ضرورت یہ نہیں ہے کہ سلاد بنانے کے لیے کھیرا خریدنا ہے, اسکوٹی کھٹ سے اسکوٹی اسٹارٹ کیا پہنچ گئی خلد آباد. اصل حیثیت یہ نہیں ہے, اس کی اصلی حیثیت یہ نہیں ہے کہ دوا لینا ہے, اسکوٹی اسٹارٹ کھٹ سے پہنچ گئی دوا لینے. اس کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے, بلا شدید ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے. یعنی حجاب بالبیت, گھر میں رہنے والا پردہ, گھر میں رہنے والا پردہ. میں نہیں جانتا کہ آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے. پہلے عورتیں جو پردہ کرتی تھی دیندار اور شریف گھرانوں کی, تو وہ پالکی یا گاڑی جو کچھ ہوتی تھی اندر چلی جاتی تھی, عورتیں بیٹھ جاتی تھیں, تب پردے میں نکلتی تھیں. مجھے اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ والد صاحب والدہ کو لے کر شہر آتے تھے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے, تو جھولے میں کی چادروں لیے آتے تھے اور رام باغ اسٹیشن پہ اترتے تھے. تو مجھے اتنا بڑا تھا مجھے یاد ہے یہ بات. تو جب بیٹھ جائیں رکشا میں تو رکشا والا چادر آگے سے باندھ دیں. آپ لوگوں میں کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ یہ میں ہی تھوڑی سب سے بوڑھا ہوں, مجھ سے بوڑھے بوڑھے لوگ موجود ہیں.
دیکھا ہے نا یہ. اور آج نکاح سے پہلے ہی بائک پہ بیٹھا کے گھوم رہے ہیں, اور نکاح ہونے کے بعد تو بالکل فری ہولڈ معاملہ ہے. نکاح میں کوئی باتیں نہیں ہے. اصل پردہ یہ ہے, اور قرآن یہ بتاتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اے نبی کی بیویوں تم ٹھہری رہا کرو اپنے گھروں میں. یہ ہے حجاب بالبیت, تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور پہلی والی جاہلیت کی طرح سے نہ ٹہلا کرو. جیسے پہلی جاہلیت میں تھا, جاہلیت اولیٰ کے لیے مختلف اقوال ہیں, سب کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ جیسے جاہلیت کے دور میں یعنی اسلام آنے سے پہلے, اور اس پر اور بھی اقوال ہیں, یہ تھا کہ عورتیں نکل پڑیں بن سمر کر کے, میک اپ کر کے, یا یوں ہی چہرہ کھول کر کے. اور بھی مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں جس کو مجھے بیان کرنے میں مجھے تو بہرحال شرم ہے, میں نہیں بیان کر سکتا اس کو. لیکن کہ جب طلباء کو پڑھانا ہوتا ہے تو بعض دفعہ پڑھانا پڑتا ہے, اس لیے کہ حقائق تو بیان کرنے ہیں نا. تو جس طرح سے پہلی جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے عورتیں ٹہلنے کے لیے نگاہ کرتی تھیں بنا و سنگار کر کے, یوں ہی بے حجابی کے ساتھ بے حجابانہ, تو اس طرح سے تم باہر مت نکلو, تم گھروں میں رہا کرو. اصل پوزیشن عورتوں کی جو اسلام میں ہے وہ یہ ہے. ان کی جگہ گھر ہے, ان کی جگہ اسکول نہیں ہے, اسپتال نہیں ہے کہ نرسنگ کریں وہاں جا کر کے, بازار نہیں ہے کہ دکان میں بیٹھیں. ان کی جگہ گھر ہے, گھر میں رہیں وہ. ان کے اخراجات کی ذمہ داری اور کفالت مرد کے ذمہ ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سودا نے اپنے گھر سے باہر دروازے کے باہر قدم نہیں نکالا, ان کا جنازہ ہی نکلا ہے باہر. حالانکہ بعض افراد میں اعتراض ہے, عائشہ ہی باہر نکلی, حج کرنے گئیں, پھر واقع جمل پیش آیا, اسی لمبا قصہ ہے وہ. لیکن بعض ازواج نے اس حد تک احتیاط کی کہ اللہ میاں نے گھر ہی میں رہنے کے لیے کہا ہے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر چکے ہیں, حج فرض. آپ نے فرمایا تھا کہ بس اب ہو گیا, بلا ضرورت نہ نکلنا. تو انہوں نے گھر کے دروازے سے باہر قدم نہیں نکالا, جنازہ ہی نکلا ہے ان کا. یہ اسلام کو نہیں سمجھتی تھیں, یہ قرآن کی مفسر نہیں تھیں, یہ قرآن کا مطلب نہیں سمجھتی تھیں. یہ فتویٰ کا معیار بھی جانتی تھی, تقویٰ کا معیار بھی جانتی تھیں. اور اس کے بعد کیا کرو, تم گھر میں رہو تو کیا کرو, ٹہلنے تو جانا نہیں ہے. یہ تبار ہے چلو کمپنی گارڈن ٹہلا میں, ہاتھی پارک گھوما میں. اب الہ آباد میں اس کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں, ہوگا مجھے معلوم نہیں, سنا کچھ اور ہو گیا سول لائن سے. تو کریں کیا جب گھر ہی میں رہیں, ٹہلنے کو نکلنا نہیں ہے. تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کرو گھر میں. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ, نماز کی پابندی کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ, زکوٰۃ ادا کیا کرو. اور اگر زکوٰۃ سے بچ رہا ہے تو صدقہ خیرات کیا کرو. اور زکوٰۃ اگر نہیں بھی فرض ہے تو بھی صدقہ خیرات تو آدمی کر ہی سکتا ہے, نہیں 4,000 کر سکتا, 4 آنا کر سکتا ہے. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا, فرمانبرداری کیا کرو. 5 کام بتایا اللہ نے عورتوں کو. اگرچہ مخصوص خطاب یہاں امہات المومنین کو ہے, لیکن یہ حکم عام ہے, اور ان کو تو خصوصیت کے تحت اس لیے ہے کہ وہ خانہ نبوت میں سرچشمہ ہدایت ہیں. ماں سے ہدایتی کرنے پورے طور پر پھیلنی چاہیے تاکہ لوگ اس سے مکمل طور پر اکتساب فیض کر سکیں. 5 چیزیں بتائی ہیں. ایک یہ کہ گھروں میں رہا کرو, عورت کی عادت گھر میں رہنے کی ہونی چاہیے.
دوسرے یہ کہ جاہلیت اولیٰ کے طرح ٹہلنے بازی مت کرو. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلا کوئی دوسری جاہلیت بھی آنے والی ہے. پہلی والی جاہلیت بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد اب اگر دوسری والی جاہلیت مراد ہے تو آج آپ دیکھ لیجئے جو پہلی جاہلیت میں ہوتا تھا اس سے بڑھ چڑھ کر کے آج ہو رہا ہے. آپ اس کا نام کلچرل پروگرام رکھ دیجیے, آپ اس کا نام ثقافت رکھ دیجیے, آپ اس کا نام تہذیب رکھ دیجیے, آپ اس کا نام ترقی رکھ دیجیے, آپ اس کا نام جو جی چاہے رکھ دیجیے. پہلے بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ اس طرح کی کرتی پہنا کرتی تھیں جس کے دونوں جانب کھلے رہتے تھے, نہ اٹن نہ بٹن, اور زب تو زمانے میں رہی ہی نہ ہوگی, دونوں جانب کھلے. اور ایسی سی باتیں لکھی ہیں کہ میں کہہ نہیں سکتا. تو کیا آج اس سے بڑھ کر نہیں ہے معاملہ؟ تو 2 کام 5 کام بتائے. ایک یہ کہ گھروں میں رہو, دوسرا ہے کہ ٹہلم بازی مت کرو, تیسرا ہے کہ نماز قائم کرو, چوتھا یہ کہ زکوٰۃ دیا کرو, اور 5ویں بات یہ مکمل طور پہ کہ اللہ اس کے رسول کا کہنا مانو. یہ سب احکام اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے گھر والوں, اور تم کو خوب اچھی طرح پاک و صاف کر دے. وہ ہے نا تو پسینہ آ رہا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے گھر والوں, اور تم کو خوب اچھی طرح پاک و صاف کر دے. یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں. ایک ہی کہ اللہ میں جب کہہ رہے ہیں کہ گھر والوں, اور اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے نبی کی بیویوں کا, تو گھر والوں سے کون مراد ہوگا؟ بھائی بولے آپ لوگ, کون مراد ہوں گے گھر والوں سے؟ ارے زور سے بولیے, ناشتہ کر گئے ہیں نا تو بولیے زور سے. وہی مراد ہوں گی نا, اندھا آدمی بھی یہ کہے گا. اگر آپ کو دعوت نامہ ملے, اور ملتا ہی ہوگا, اور اس میں لکھا رہے 20 فیملی, یا اردو میں کوئی پسماندہ آدمی لکھ دے ماں اہل و عیال, اردو میں پسماندے لکھیں ڈاکٹر صاحب, کچھ ترقی کیا ہوگا انگریزی میں لکھے فیملی, تو آپ اپنی بیوی بچوں کو لے کر جائیں گے کہ داماد نوازوں کو بلا لیں گے چلو چلیں؟ اب اگر آ گئے ہیں اتفاق سے گھر میں آپ کے تو لیتے جائیں گے, الگ بات ہے نا بات, یہی بات ہے نا. اس میں کوئی پیچیدگی کوئی ٹیڑھاپن تو نہیں ہے نا. اور جبکہ پہلے سے ذکر بیویوں ہی کا چلا آ رہا ہے, پہلے سے ذکر بیویوں ہی کا چلا آ رہا ہے, تو ابھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مگر یاروں کے پیٹ میں درد اٹھا اور انہوں نے کہا اہل بیت گھر سے مراد علی, فاطمہ, حسن اور حسین ہیں, اب بیویاں نہیں ہیں. اصل میں معاملہ یہاں آگے پھنستا ہے کہ بیویاں نہیں ہیں, یہی لوگ اہل بیت سے مراد ہیں. اس لیے کہ روایت میں ہے, اور صحیح روایت میں ہے, یہ بات تو ہے کہ صحیح روایت میں ہمارے ہاں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا, حسن حسین کو بلایا, حضرت علی کو بلایا, اور اپنے کمبل کے نیچے کر لیا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور یہ آتے لفظ سنائی آپ نے, ہاؤلاء اہل بیتی طاہرہم تطہیرا, اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, ان کو پاک صاف کر دیجیے. اس کو حدیث کیسا کہتے ہیں. حدیث کیسا بڑی لمبی بحث ہے اہل سنت اور شیعوں کے درمیان. کیسا معنی کمبل, کیونکہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ کمبل تھا کالے رنگ کا, آپ نے اڑایا, کیا میرے اہل بیت ہیں. بات سمجھ شریف میں آئی. ام المؤمنین ام سلمہ بھی تھیں, وہ تو کہتی میری گھر میں واقعہ پیش ہے, انہوں نے کہا کہ میں بھی آ جاؤں اس میں. ایک روایت میں کہ انہوں نے چادر پکڑی تو آپ نے چادر کھینچ بھی لی. انہوں نے فرمایا ان کیا لا خیر, تم تو خیر پر ہے ہی ہو.
اب ان کو مسالہ مل گیا ان کو، لیکن بات صاف اور واضح ہے. آپ کے دوست کے یہاں دعوت تھی، بے تکلفی تھی، وہ آئے، آپ کو کارڈ دیا اور اس میں لکھا تھا بھی فیملی. آپ نے کہا آج تو میرے داماد بھی آئے ہوئے ہیں، بیٹی بھی آئی ہوئی ہے، نواسا واسا بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی لیتا آؤں گا. بھائی بات کے گھر ہی میں ہے تو گھر ہمارے بچے وہ بھی تو ہیں نا. آپ نے یہ کہہ دیا تو کہا ارے ہاں بالکل آئیے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بیوی کو نہ لائیے گا، انہیں کو لائیے گا. کون اندھا اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے؟ کون پاگل اس کا مطلب سمجھے گا کہ نواسے داماد کو لے آئیے گا، بیوی کو نہ لائیے گا؟ فیملی وہ نہیں نکل گئے وہ فیملی سے، کوئی سمجھے گا اس کو؟ لیکن یہ جو بدھجیوی ہیں 3 نقطہ والے بشارے یہ یہی کہتے ہیں. بات سمجھ شریف میں آئی کہ نہیں آئی؟ حدیث کیسا ہے؟ اب بھائی حدیث کیسا ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت بھی تو ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اہل بیت میں شامل ہی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا اللہ میاں سے ہاؤ اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں؟ اللہ میاں کو معلوم نہیں تھا کہ اہل بیت ہیں؟ آپ نے اللہ میں سے کیوں کہا؟ یہ درخواست کیوں کی؟ یہ اسی لیے کی نا کہ ازواج مطہرات تو اہل بیت میں شامل تھیں ہی، سب سمجھ رہے تھے. لیکن آپ نے اپنے ان عزیزوں کو بھی جو نہایت عزیز تھے ان کو بھی یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ سے صراحتاً ان کو بھی اس میں شامل کرا لیں، اس لیے آپ نے بات عرض کی. تو یقیناً وہ بھی اہل بیت ہیں، بلا شبہ اہل بیت تو بھی ہیں، لیکن اول نمبر پر تو ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہیں. بات سمجھ شریف میں آ رہی کچھ نا؟ اگر کہیں بات پھنسے تو کچھ آپ لوگ کوٹ پھنسا سکتے ہیں. ہاں اور سنیے ایک دوسری بات، اللہ میں کہتے ہیں کہ تاکہ تم کو خوب اچھی طرح ہم پاک کر دیں. اچھی طرح پاک کر دینے کا ایک مفہوم جو صحیح مفہوم ہے یہ ہے کہ تم کو اس طرح پاک و صاف کر دیں کہ تمہاری زندگی پاکیزگی والی ہو جائے، گناہ وغیرہ کی رغبت تمہارے اندر گویا کی نہ رہ جائے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم کو نبی کی طرح معصوم کر دیں کہ جیسے نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، معصوم ہے، ویسے تم کو بھی معصوم. لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کپڑے کو خوب اچھی طرح پاک کر دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہے اس کو محفوظ رکھیں گے، پاکی ناپاکی نہ لگنے پائے. ایک مطلب یہ ہے کہ کپڑے میں ناپاکی کوئی اثر ہی نہ ہو. معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناپاکی کوئی اثر ہی نہ ہو، گناہ کوئی تصوری وہاں نہیں ہے. تمام مسلمانوں کے نزدیک معصوم صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیم ہیں. انسانوں میں فرشتے فرشتے ہیں، لیکن اہل تشیع کے نزدیک اسی حکم سے نکالتے ہیں وہ کہ یہ حضرات بھی معصوم ہیں. حضرات حسنین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور ان کی اولاد جو ہیں، جو ان کے 12 امام ہیں، یہ حضرات بھی معصوم ہیں جیسے کہ نبی معصوم ہے. تو اس سے ان حضرات کا تقدس ثابت ہوتا ہے، لیکن ان کی معصومیت یہ اسے ثابت نہیں ہوتا. تو میں نے 5 باتیں بتائیں نا، اب ان 5 کو آپ ساتھ کر لیجئے، بلکہ میں کہتا ہوں 5 ہی رہنے دیجئے. گھروں میں رہو، ٹہلو مت، اس 2 کو الگ کر دیجئے، وہ تو بنیادی چیز ہو گئی. اور 2 اور لے لیجئے، وہ یہ کہ وَاسْكُنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تمہارے گھروں میں یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اکیلے سے کوئی گھر تھا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا گھر اکیلا نہیں تھا کہ اس میں آپ اکیلے رہتے ہوں. ازواج مطہرات کے حجرات بنے ہوئے تھے، حجرے بنے ہوئے تھے، اسی میں آپ قیام فرماتے تھے. تو اہل البیت میں جو بیت ہے، گھر جو مراد ہے، اس گھر سے مراد وہی گھر ہیں جس میں ازواج مطہرات کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے، جو حجرے تھے. تو فرماتے ہیں وَاسْكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم یاد کرو ان کو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں.
اور حکمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کن کے گھروں میں آیتیں اترتی تھیں؟ امہات المومنین گھروں میں آیتیں اترتی تھیں نا. حکمت کی باتیں کن کے گھروں میں ہوا کرتی تھیں؟ امہات المومنین ہی گھروں میں ہوا کرتی تھیں نا. تو ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، پہلا حکم یہ کہ تم ان کو یاد کرو. یاد کرنے کا تو مطلب ہے کہ یہ جو آیتیں اتر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، اور حکمت کی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان کو یاد رکھو. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس کو ذکر کرو، لوگوں میں اس کی ارشاد کرو، اس کی تبلیغ کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہیں باقی رہنا ہے اس دنیا میں، اور تم ہی اس کی تبلیغ کرو گے. تم سے لوگ آ کر پوچھا کریں گے، چنانچہ صحابہ کرام جا کر پوچھا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی گھر میں تو اس کو ذکر کرو لوگوں سے، اس لیے کہ آپ کا ہر فعل اور ہر قول واجب التبلیغ ہے، اب وہ لوگوں کے لیے رہنما ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے باریک بھی اور بڑے خبر ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ باریک سے باریک بات کو اور پوشیدہ سے پوشیدہ، چھپی ہوئی بات ہو، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. تو یہ ہے عورتوں کا کام جو امہات المومنین کو خطاب کرتے ہوئے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک یہ کہ گھر ہی میں رہیں، دوسرے یہ کہ ٹہلنا بازی نہ کریں، اور تیسرے یہ جب یہ کریں گی تو کیا ہو جائے گا کہ ان کے اندر سے گندگی نکل جائے گی، تقدس پیدا ہوگا، پاکیزگی آئے گی. تیسرے یہ کہ نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں اگر فرض ہو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانیں، مکمل اطاعت کریں، اور جو کچھ تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے، آیتیں نازل ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کو یاد رکھو اور دوسروں تک بھی چرچا کر کے اس کو پہنچاؤ. یہاں تک وہ ہدایات کا سلسلہ ختم ہو گیا. دیکھیے اسلام میں عورتوں کی پردہ داری کا اتنا خیال ہے کہ عام طور سے جتنے احکام آئے ہیں اس کے مخاطب مرد رہے ہیں، حالانکہ وہ لاگو اور نافذ عورتوں پر بھی ہیں. مثلا نماز، اقیم الصلاۃ، یہ مذکر کا صیغہ ہے، تم نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ تم دو، لیکن عورتوں پر بھی یہ حکم لاگو ہے. عورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نہیں کرتے ہیں. اس میں بھی اس بات کی طرف تعلیم ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عورت پردے کی چیز ہے، چھپا کر رکھنے کی چیز ہے. چنانچہ قرآن مجید میں صرف ایک خاتون کا نام آیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں آیا ہے. بتا سکتے ہیں؟ حضرت مریم. اب وہ بھی اس لیے آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، مائی ہیں، اس لیے اس کے علاوہ اور کسی عورت کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا ہے. ایک دفعہ مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی صاحب آئے، بہت منہ لگے لگ رہے تھے، تو بار بار اپنی بیوی کا یا اپنی بیٹی کوئی گھر کے باہر کسی خاتون کا بار بار نام لیتے تھے. کیوں اس نے کہا مطلب کسی وجہ سے کوئی بات بتانے کے لیے حسن جو تنبیہ فرمایا، ان کو غصہ ہوئے کہ کیوں بار بار نام لیتے ہو عورتوں کا. اور اب تو فیشن بن گیا ہے، جب تک عورتوں کا نام نہ لے لیں تب تک کھانے نہیں ہضم ہوتا. عورت کا نام بھی پردہ ہے، ضرورت پڑنے پہ لو، بلا ضرورت یوں ہی. تو عورتوں کو شکایت ہوئی کہ ہر جگہ مردوں ہی کا ذکر رہتا ہے، ہم لوگوں کو ذکر ہی نہیں آتا، تو ہم کو بھی نماز روزہ کچھ ملے گا کہ نہ ملے گا؟ اس لیے سب کچھ مذکر ہی کے سٹے کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک آیت جو آدھے صفحے کی ہے صفحے میں اتار دی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بے شبہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی اسلام کا کام کرنے والے، نماز روزہ ہر زکوٰۃ کرنے والے مرد
اور نماز و زکوٰۃ روزہ ہر زکوٰۃ کرنے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یعنی عقیدے کے لحاظ سے، وہ عمل کے لحاظ سے، یہ عقیدے کے لحاظ سے، والقانتین والقانتات اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ دیکھیے اللہ میاں کتنے مہربان ہیں، کہ عورتوں کو ذرا سا خیال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلداری فرمائی، ان کا بھی دل رکھ لیا، لیکن کس طرح کہ نام نہیں لیا، ذکر ان کا بھی کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جیسے آپ کی بیوی صاحبہ کہیں کہ لڑکوں ہی کے لیے لاتے ہو سب کچھ، اور ہماری بھی اب جائیے آپ اور دکاندار کہہ رہے ہماری بیوی نے رسول اللہ منگایا بہت پسند ہے اس کو، اب یہ کہنے کیا ضرورت ہے آپ سے، لائیے لا خرید دے دیجیے اس کو، نہیں آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوگا بغیر اس کے کیے نہ جب تک کہیے اس سے کہ ہماری بیگم صاحبہ کو بہت پسند ہے یہ، ارے کیا ضرورت ہے اس کی، لا کے دے دیجیے اس کو۔ اللہ میں یہی تو کر رہے ہیں نا کہ نام نہیں لے رہے ہیں۔ اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچے مرد اور سچی عورتیں، سچے یعنی قول میں بھی سچے، بات میں بھی سچے، اپنے عمل اور فعل میں بھی سچے، اپنے کردار اور اخلاق میں بھی سچے مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنے کے لیے جو صبر کرنا ہے اس پر بھی صبر کرتے اور کرتی ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کے تعمیل کا حکم دیا ہے اس کے تعمیل اس کے بجا لانے میں جو مشقت ہے اس پہ کو بھی بجا لاتے ہیں صبر کر کے، مثلا روزہ ہی میں صبر کرنا پڑا، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اور والخاشعین والخاشعات اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں۔ عاجزی انکساری، غرور اور تکبر نہیں، ایسے مرد اور ایسی عورتیں۔ عورتوں میں مردوں سے کم غرور نہیں ہوتا، یہ اپنا جوڑا پہن کے ایسا دکھاتی ہیں کہ بیچاری پڑوسین کا ہارٹ فیل ہو جائے کہ کیا بتائیں ہمارے پاس تو ہے نہیں، اور سینڈل لے کر چھپ جائے پیجامہ اوپر اٹھا کے دکھائیں گی دیکھو ایسی سینڈل ہے، وہ چاہے بیچاری منین جائے کوئی مطلب نہیں۔ تو فرمان نہیں ایسی عورتیں نہیں، ایسی عورتیں جو عاجزی اختیار کرنے والی ہوں، انکسار اختیار کرنے والی ہوں۔ والمتصدقین متصدقات اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں۔ اس میں بھی عام طور سے عورتیں مردوں سے آگے ہیں، صدقہ خیرات کرنے میں بھی عورتیں مردوں سے آگے ہیں، آج بھی آگے ہیں۔ والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی بدکاری سے، زناکاری سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی وشے سے نہیں بلکہ بے پردگی سے بھی، ایسا لباس پہننے سے کہ جس سے صدر کھل جائے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، شاید حضرت اکرمہ کا قول ہے، کہ اگر صبح کے وقت اٹھ کر کے شوہر بیوی کو جگا دے، نہیں تہجد کے وقت، چاش کے وقت نہیں کہ چاش تک سوتے رہیں، اور پھر یہ وضو کر کے پاکی حاصل کر کے 4 رکعت نمازیں پڑھ لیں تو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ان کا شمار ہو جائے گا، کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ان کا شمار ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو لیجیے عورتوں کا بھی ذکر ہو گیا، اس میں عورتوں کا بھی ذکر ہو گیا۔
اسلام میں عورتوں اور مردوں میں برابری ہے، اجر و ثواب میں۔ فطری طور پر، جسمانی طور پر، دنیاوی احکام میں بعض اوقات تو فرق ہے۔ مثلا اس میں فرق ہے کہ مرد کے ذمے یہ ہے کہ کمائے، عورت کے ذمے یہ کہ پکا کھلائے۔ مرد کے ذمے یہ کہ باہر کا کام کرے، عورت کے ذمے یہ ہے کہ اندر کا کام کرے۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ملے، عورت پڑھے تو کم ثواب ملے، بلکہ اس میں عورتیں مردوں سے کچھ زیادہ ہی فضیلت رکھتی ہیں، اس لیے کہ مرد تم مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھے گا نماز تب ثواب پائے گا اتنا، اور عورت گھر میں اکیلے نماز پڑھ لے گی پردے میں تو بھی اس کو اتنا ثواب مل جائے گا۔ تو اس میں بالکل مساوات ہے۔ جو جنت کے درجات حاصل کرنے ہیں، آخرت کے جو مراتب حاصل کرنے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، فرق دنیاوی احکام میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جنہوں نے اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لی ہیں کہ اسلام کے اعمال پر عمل کرتے ہیں، ایمانی تقاضے پورا کرتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، سچ ہی بولتے ہیں، سچ ہی رہتے ہیں، صبر و استقامت کرتے ہیں، عجز و انکساری کی زندگی بسر کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ننگے ہو کر نہیں گھومتے، بدکاریوں مبتلا نہیں ہوتے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اور میں نے پچھلے ہفتے ہی شاید عرض کیا تھا کہ کثرت سے یاد کرنے میں یہ بھی ہے کہ اگر ہم واقعی اسلامی زندگی گزار رہے ہوں تو ہمارا کوئی گھنٹہ بلکہ کوئی لمحہ نہ گزرے گا کہ اللہ کا نام نہ آ جائے، تو کثرت ذکر میں یہ بھی شامل ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے، تلاوت اور کیا تھا میں نے، لیکن آگے جو آیتیں آ رہی ہیں وہ بھی طویل بحث کا مطالبہ کرتی ہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس صفات کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ انہی صفات کے ساتھ ہم کو اور ہماری خواتین کو، ہمارے سب اہل خانہ کو انہی صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اجر عظیم اور مغفرت کا مستحق اپنے فضل و کرم سے بنا دے جس کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے حضرات کے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ، اللهم انا نسألك العفو والعافیة فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم عذب الكفرة والق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وانزل عليهم رزقك وعذابك، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا وجعل غناءنا في أنفسنا وزكاتنا فيما عندك، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزقنا وارزقنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك، اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.